ایران اور یوکرین کے درمیان کشیدگی اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ صورتحال اس وقت سنگین ہو گئی جب بحیرہ کیسپیئن میں یوکرین نے ایران کے تجارتی جہاز پر حملہ کیا، جس میں ایک ملاح ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر کہتے ہیں کہ یوکرین نے ایسے جہازوں کو نشانہ بنایا جو روس اور ایران کے درمیان فوجی سامان کی ترسیل کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد تہران کا رد عمل انتہائی سخت تھا۔ ایرانی حکام نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر ایران پر کسی بھی مقام سے حملہ کیا گیا تو جواب بھی وہیں دیا جائے گا جہاں سے حملہ کیا جائے گا۔ اس بیان نے صرف یوکرین ہی نہیں بلکہ پورے خطے میں تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا جنگ واقعی بحیرہ احمر سے نکل کر بحیرہ کیسپیئن تک پہنچ چکی ہے؟ بحیرہ کیسپیئن کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک سمندر نہیں بلکہ روس اور ایران کے درمیان تجارت اور فوجی رسد کا ایک اہم راستہ ہے۔ مغربی پابندیوں کے بعد ایران کے لیے یہی راستہ پہلے سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ اگر یہاں سے حملے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ کا جغرافیہ مزید وسیع ہو رہا ہے اور روس یوکرین جنگ براہ راست مشرق وسطی کشیدگی سے جڑتی جا رہی ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یوکرین نے یہ کارروائی کسی تیسرے ملک کے اشارے پر کی۔ یہ دعویٰ گردش کر رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے یوکرین کی اس کارروائی پر اس کو آمادہ کیا یا اس کی پشت پناہی کی۔ ایک اور بات بھی زیر بحث ہے کہ صدر زیلنسکی یہودی النسل ہیں، جس نے ایران اور اسرائیل تنازع کی وجہ سے ایران کے جہاز پر حملہ کیا۔ اب دوسری طرف اگر ایران واقعی اپنے بیان پر عمل کرتا ہے اور یوکرین کے اندر کسی مقام کو نشانہ بناتا ہے تو پھر یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایران اور یوکرین براہ راست فوجی تصادم کی طرف بڑھیں گے۔ اس صورت میں روس بھی اس بحران میں مزید گہرائی سے شامل ہو سکتا ہے، جبکہ یورپی ممالک بھی خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکیں گے۔ دوسری جانب اگر ایران صرف سفارتی احتجاج اور سخت بیانات تک محدود رہتا ہے تو ممکن ہے کہ کشیدگی وقتی طور پر کم ہو جائے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ بحیرہ کیسپیئن اب پہلے جیسا محفوظ علاقہ نہیں رہا۔ جس طرح بحیرہ احمر عالمی طاقتوں کی کشمکش کا میدان تھا، اسی طرح اب کیسپیئن سی بھی نئی جغرافیائی سیاست کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ آنے والے چند دن فیصلہ کن ہوں گے۔ پوری دنیا کی نظریں اس بات پر ہیں کہ ایران اپنے سخت بیان کو عملی کارروائی میں تبدیل کرتا ہے یا سفارتی راستہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اگر اس تنازع نے مزید وسعت اختیار کی تو اس کے اثرات صرف ایران اور یوکرین تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ روس، یورپ، مشرق وسطی اور عالمی توانائی کی ترسیل بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ہنگ بول نیوز کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔